ایک سید صاحب تھے حضرت، آل رسول تھے وہ، ان سے پوچھا گیا آپ تو آل رسول ہو، سید صاحب ہو، اتنا اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے، ولی ہو، تو تمہیں یہ بتاؤ ولایت ملی کیسے؟ جو انہوں نے جواب دیا تھا نا، دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کہا آپ ولی بنے کیسے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت اونچے خاندان سے ہوں، یہ نہیں کہا میں بڑی تہجد کی نمازیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا ہوں، ایسا متقی پرہیزگار ہوں، یہ نہیں کہا۔ کہا بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے، بتاؤں؟ کہاں؟ کہا ایک مرتبہ میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا تو صبح صبح میرا دل تھوڑا پریشان تھا، اور جیسے ہی پریشان تھا نا تو میرا دل یہ لگا کہ باہر کو چلو، ہریالی میں کو ٹہلو۔ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا ایک کتا تھا، کتا کیا تھا بولو؟ اور کتے کی گردن یہاں اوپر سے سڑ رہی تھی، اور اس سڑی ہوئی گردن پہ نا کیڑے بل آ رہے تھے، اور کتا یوں کر رہا، بہت زیادہ پریشان، بہت پریشان، اور منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، اور لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا، کی کرتا ہوا۔ وہ سید صاحب بولے کی کرتا ہوا، لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا، مگر کوئی پاؤں مار دے، کوئی ہٹ کر دے، کوئی ڈنڈا مار دے، کوئی پتھر مار دے، کوئی انسان نہیں مل رہا تھا۔ اور وہ کتا کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے اس تکلیف سے کوئی نکال دے، یا اللہ مجھے اس تکلیف سے کوئی نکال دے۔ اللہ تو سب کا خالق و مالک ہے نا۔ وہ آل رسول بولے میں دیکھ رہا تھا وہ کتا میری طرف کو آیا، تہمت باندھے ہوئے تھے، وہ بولے میری طرف کو آیا تو میں نے بھی اپنا تہمت سمیٹا، کہیں اس کا تھوک نہ لگ جائے، کیونکہ تھوک ناپاک ہے، رال نہ لگ، سوکھا ہوا کتا لگ جائے تو تمہارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اور اگر گیلا لگ جائے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ کتے کا تھوک لگ جائے، رال لگ جائے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات صاف ہو گئی۔ اب وہ انہوں نے کپڑے سمیٹ لیے، مگر وہ بھی پیچھے ہٹے، اور انہوں نے ایسے کرا تو کتا دم ہلانے لگا۔ کتا سمجھا نا یار کوئی مل گیا، اب انسان مل گیا، انسانیت بیدار کا کون مل گیا؟ بولو انسان مل گیا۔ وہ آل رسول کہنے لگے جب میری نظر اس کی گردن پہ پڑی تو کیڑے بل آ رہے تھے، میں نے دعا کی اے اللہ مجھے اس لائق بنا دے کہ میں اس کے کیڑے بین دوں۔ اللہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک طرف پڑی ہوئی لوہے کی تان مل گئی، جیسے سائیکل کی تان ہوتی ہے نا، باریک سا تار مل گیا۔ انہوں نے اس کو ایسے کر کے چمٹی کی طرح بنا لیا، جیسے چمٹی بناتے نا، اور چمٹی کی طرح بنا کر کے اپنے کپڑے سمیٹ کے ایسے کر لیے، کتے کو پچکارا، کتا دم ہلانے لگا۔ وہ سید صاحب بولے میں نے اس چمٹی سے ایک کیڑا اٹھایا پھینک دیا، دوسرا اٹھایا پھینک دیا، سارے کیڑے بین دیے، کتا ٹھنڈی سانسیں لینے لگا۔ اب وہ بولے اس کا تھوک وغیرہ ختم ہو گیا نا، بولے اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو برابر میں دوب گھاس کھڑی تھی۔ دوب جانتے ہو نا؟ دوبر، کچھ لوگ جانتے ہوں گے، دوبرہ بولتے ہیں نا ادھر، دوبر، ہاں دوب بھی بولتے ہیں اس کو، دوبر بھی۔ انہوں نے وہ کھیڑی اور ایسے کر کے جھاڑی، ایک پتھر پہ رکھی، دوسرے پتھر پہ کچل کے جتنا بڑا زخم تھا نا اتنی بڑی ٹکیا بنا لی۔ اگر تمہارا کہیں کٹ جائے نا دانتوں سے، اس دوب کی پتی کو چبا کے لگا لو، فوراً خون رک جاتا ہے، پھر پک نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن سن، وہ بوٹی ہے، وہ جڑی بوٹی۔ اب انہوں نے اس کو کھیڑا ٹکیا بنائی اور کتے کو ایسے کیا، کتا کھڑا ہو گیا، کوئی انسان مل گیا۔ اب انہوں نے سوچا یہ چلے گا تو ٹکیا گر جائے گی، انہوں نے اپنی لنگی لی اور لنگی سے چیر پھاڑی، پھاڑنے کے بعد کتے کے بال دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، جیسے جیسے زخم بھرتا گیا ویسے ہی اللہ انہیں ولایت عطا کرتا گیا۔ تکبیر! دھارے رسالت، دھارے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، حضرت سید مقیم رحمان صاحب قبلہ۔ مگر ہمارے یہاں کہاں کتے کو کیا راحت پہنچاؤ گے؟
अम्मा अगर पान खा के थूक देना, जो टाइल्स और पत्थर जो दिल्ली की कमाई और वैसे अपनी कमाई से तुमने लगाया ना, तो अम्मा पे भी आंखें निकालने लगता है, आंखें। कौन अम्मा है ये? जिस अम्मा ने, अल्लाह बरकतें फरमाए, जिस अम्मा ने इसकी लैट्रीन धोई है, जिस अम्मा ने इसका थूक धोया, जिस अम्मा ने इसका पेशाब साफ किया, जिस अम्मा ने इसको नहलाया धुलाया, बस 4 पैसे कमा के अगर मकान बना के टाइल्स पत्थर लग गया, अगर अम्मा ने खांस दिया, खकार दिया, थूक अगर कर दिया, बस इसकी त्योरी बिगड़ जाती है। कहता है इस घर में तो ना इंसान रहते ही नहीं है, ऐसे कहता है इंसान रहते ही नहीं, बेकार लगाया पत्थर, इन्हें तो वो घूरे पे रहने की आदत है। क्या गिर गए क्या? अच्छा उतर गए, समझे? वो ज्यादा बोल लिया पीछे का वो, हाँ स्टेज बोल रहा, तवज्जो रखो मेरी तरफ, चलो। तो ऐसे जुमले फेंकता, बोले इंसान थोड़े रह रहे, जानवर रह रहे हैं। कौन है? अम्मा जानवर है, अब्बा जानवर है, इंसानियत पहचानो यार। वो आले रसूल थे, इतना ऊंचा मकाम था। अच्छा उन आले रसूल का नाम बताऊं? लग रहा समझ में नहीं आ रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। उन आले रसूल का नाम बताऊं? उनका नाम है सैयद अहमद कबीर रिफाई, अबुल उलाई सिलसिले के बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। मैं इनके मज़ार, जब मैं करबला शरीफ गया था ना और गौसे पाक के मज़ार पे, तो इनके मज़ार पे भी गया था। अल्लाह अल्लाह, एक कुत्ते की वजह से मिला। मेरे नबी फरमाते अगर तुम्हारे माँ बाप दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ मेरी दुआ की तरह होती है। यानी आका फरमाते अगर तुम्हें कामयाबी हासिल कर ली है तो माँ बाप को राजी कर लो। अब हजरत उमर की बीवी बोली ये पकाओ काढ़ा। हजरत उमर ने 3 पत्थर रख लिए, हांडी चढ़ा दी। अब वो समझा कि पता नहीं कौन, कह रहा जरा संभल के जलाओ, संभल के जलाओ। हजरत उमर फूंक रहे हैं, आंखें लाल हो गई, समझे, और लकड़ियाँ जलने का नाम ना ले, धुआं दाढ़ी में को निकले। बड़ी मुश्किल से वो काढ़ा बनाया, काढ़ा बना करके अपनी बीबी को दे दिया। उनकी बीबी ने जो था उनको जा करके पिलाया, और जैसे ही वो काढ़ा जब उन्होंने पिया, थोड़ी देर के बाद खेमे में बच्चे की किलकारी की आवाज आ गई, बच्चा रोने लगा। हजरत उमर की बीवी कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक मुबारक, तुम्हारे दोस्त के बेटे के यहाँ तुम्हारे दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। उसने जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना, इधर उधर देख रहा, अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा गया। अब तो इसे पसीना आ गया, अरे हजरत उमर यही है। अब कहने लगा माफ कर दो, सुना था ना कि हजरत उमर का जलाल कि शैतान भी रास्ता छोड़ देता, सोचा अब तो बोटी बोटी कर देंगे, अब तो बहुत मारेंगे। कहने लगा कदमों पे आ गया, कहने लगा मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे पता नहीं था, मगर मैंने आपका बड़ा नाम सुना था, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया, आपने मुझे मारा क्यों नहीं था? कहा इसलिए सुन ले, तूने जो तरबियत पाई है वो अपने बाप से पाई है, और मैंने जो तरबियत पाई है वो रसूल पाक से पाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मैंने जो तरबियत पाई है किससे पाई है बोलो? तो रसूल पाक की अदाएं अपने घरों में लाओगे? बोलो लाओगे? आज के बाद कोई शरीयत के खिलाफ काम तो नहीं होगा। और सुनो एक बात और बता दूं, आजकल जो ना नशे की लत बहुत चल रही है, नौजवान बहुत सारे पहले मोबाइल से बर्बाद हुए थे, अब नशे से बर्बाद हो रहे हैं। नशे से क्यों? वो जिम है ना, जिम, तो ये डोले शोले जो बनाने जाता है ना, हमारे तो है ही नहीं, हड्डी चटक रही है खाली, समझे। मगर अल्लाह का शुक्र है, न खुशी अच्छी न हुज़्न व मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अब लड़के जाते हैं ना वो बनाने के लिए ना, और 6 पैक और पता नहीं कौन कौन से पैक, तुम ज़्यादा जानते हो मुझसे,
بنانے جا منہ نہیں دھلتا وہ سکس پیک بنانے جا رہا ہے سمجھے سکس پیک اب وہ پتہ نہیں کون کون سے پاؤڈر کھا رہا ہے کون کون سے کیپسول کھا رہا ہے انہوں نے سجا کر رکھ دیا ایسے کر کے جیسے کپا نا اب گھوما پھر رہا شادیوں میں تتی بنیانے کاٹ لی تاکہ یہ ڈولے شولے دکھتے رہیں اور پھر 2 مہینہ اگر چھوڑ دی پھر پچک گیا ایسا بھی ہو گیا پٹک گیا جیسے غبارے میں سے ہوا نکل گئی تو بعض لوگ نا اس میں انجیکشن لگواتے ہیں پھر نشے کی عادت ڈال لی اتنا پیارا وظیفہ بتاؤں گا نا تمہیں صحیح بتا رہا ہوں نہ تمہارے ہاتھ پاؤں میں درد ہو نہ تمہارا پیٹ بڑھے بہت زیادہ اور اتنا 5 وقت کی نماز پڑھو کتنے وقت کی بولو اور فجر کی نماز پڑھ کے صرف 111 مرتبہ تھوڑے تیز قدموں سے ایسے کر کے دوڑتے ہوئے اپنی کھیت کی طرف ادھر 111 مرتبہ جہاں تک درود شریف پڑھ سکو 111 مرتبہ وہاں تک دوڑ لو اور پھر وہاں سے ادھر سے آؤ دوڑتے ہوئے 111 مرتبہ ادھر سے پڑھ لو گارنٹیڈ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے عمل غلط ہو سکتے ہیں مگر یہ عمل غلط نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اسے کبھی زندگی میں ہارڈ نہیں ہوگا موت آئے گی اس کو موت آئے گی مگر ہارٹ کی بیماری میں نہیں مرے گا اللہ برکتیں فرمائے سمجھ میں آ رہی ہے جو بال پڑتے کرو تو ہمارے یہاں اتنا اچھا انتظام جو وہ کراتے ہیں نا رات کو صرف آدھا گھنٹہ جیسے نماز میں بیٹھے اب اپنی آنکھوں سے اللہ آنکھوں سے لکھ جیسے اے الف بنائی پھر یہ لام اور یہ لام اور یہ ہا ایسے الف اللہ یہ اللہ یہ وظیفہ ہے آنکھوں کا سمجھے سمجھ رہے میری بات اب یہی وظیفہ آپ کس سے کر سکتے ہو سماعت سے کر سکتے ہو کان سے دھیان لگاؤ آنکھ بند دنیا بھولو آنکھ بند کر کے الف اللہ آگے مطلب اس سے نا تمہارا اندر کا جو قلب ہے نا روشن ہو جاتا ہے پھر تم آنکھ بند کر کے نا ایسے کر کے اگر بیٹھ جاؤ گے تو تمہیں یہ پتہ چل جائے گا تمہارے یہاں کون کون آیا تھا کون کون آنے والا ہے اگر یہ قلب روشن شاجی میاں حضور کا نام سنا ہوگا پیلی بھیت شریف میں بڑے بڑے پائے کے بزرگ یار شاجی میاں حضور تو وہ تالاب پہ وضو بنا رہے تھے کہاں وضو بنا رہے تھے بیٹھے تالاب پہ آدمی وضو بناتا تو کیسے ایسے کر کے کلی کرے گا تو اسی میں ناک میں پانی ڈالے گا اسی میں تو آپ نے کلی کری ناک میں پانی ڈالا چہرہ دھویا ہاتھ دھوئے پھر سر کا مسح کیا تو پورے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ چوتھائی سر کا کر لیا اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے پورے سر کا مسح کرنا مستحب ہے سمجھے تو انہوں نے پورے سر کا نہیں کیا بلکہ کس کا کر لیا سنت ادا نہیں کی مطلب مستحب اور سنت ہے سنت ادا نہیں کی فرض ادا تو وہ 2 مولانا آ رہے تھے وہ مولانا جن کے دل میں نور نہیں تھا جو اللہ والوں کی شان میں غلط سلط بولتے ہیں وہ آ رہے تھے پیجامے اونچے تھے تو انہوں نے کہا رہے یار اس فقیر کو لوگ ولی کہتے دیکھو اس نے سنتوں پہ تو عمل کیا نہیں اور جو سنتوں پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ ولی کیسے ہوگا چلو آج اس کو لیتے ہیں بڑی دور سے تیز جا رہے تھے مگر شاجی میاں حضور وضو بنا کے ایسے بیٹھے ان کے دل کی آواز سن لی اٹھے ہی نہیں آگے بڑھے ہی نہیں یہ بولے چلو جلدی چلو فقیر چلا نہ جائے مگر ان سے کہنا بیٹا غلط جگہ ہاتھ ڈال شاجی میاں حضور کی بارگاہ میں پیلی بھیت شریف والے ان کی بارگاہ میں جب آئے وہ دونوں مولانا ابھی پوچھ نہیں والے تھے شاجی میاں حضور نے یہاں سے گردن پکڑی اور پکڑنے کے بعد بولے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ کر کے یہاں سے سر کو الگ کر لیا ہاتھوں میں لے لیا اور لینے کے بعد پورے سر کو تالاب میں ڈبو دیا پھر نکالا لا الہ الا اللہ پھر ڈبویا پھر نکالا 3 مرتبہ ڈبونے کے بعد سر پہ گردن پہ رکھ لیا اور رکھنے کے بعد بولے محمد رسول اللہ اور کہنے لگے مولانا اب تو سنت چھوڑو غسل ہو گیا ہے اب تو مسا نہیں رہا بلکہ پورا ہی غسل ہو گیا انہوں نے کہا انہوں نے تو دل کی بات پڑھ لی قدموں پہ گر گیا اور توبہ کر لی
मगर ऐसे बनो तभी तो। वो दिल में ना वो इतनी खुराफातें शैतानी बातें वो सब भर ली हैं। 2 मिनट अगर 5 मिनट दो भाई बैठेंगे ना तो एक दूसरे की खैरियत नहीं पूछेंगे, अदब नहीं करें। वो अपना मोबाइल चला रहा, वो अपना चला रहा, SMS लिखे जा रहे हैं, चैटिंग। क्या जिंदगी बना ली है यार। एक बात बताओ, मेरी बहनें बैठी, थोड़ी वैसी बात है मगर बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना। इसलिए कह रहा हूँ ये बात पहुँचाना ज़रूरी है। कैसे पलट के कहूँ, थोड़ा सा हल्का करके कहता हूँ, समझ लेना बात को। ये जो रिश्ते हो रहे हैं ना, रिश्ते, माँ है माँ, अपनी बेटियों को सजा करके शादियों में लेके जाती है, लेके जाती है नहीं लेके जाती है। कुंवारी लड़की है, उसका पूरा मेकअप डेकोरेशन सब बना। इस माँ से पूछो ये क्यों लेके जा रही है ऐसे सजा के, उसके बाल पहनावा क्यों? ताकि लड़कों की नजरें पड़े, मेरे घर पे रिश्ता आ जाए। यही तो है ना, ताकि मेरी बच्चियों का बेटियों, क्यों उसे मालूम है आजकल लड़के मर्द नहीं है, लफंगे हैं, लफंगे। क्योंकि वो खुद देखेंगे, वो ऐसे ही देखेंगे। कुछ लड़के मोबाइलों पे बात कर लेते ना, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना, बस मीठी मीठी बातें कर ली, रिचार्ज करा दिया, बस मर गया उसी पे ही। अब नहीं देखता कौन सा खानदान है, क्या अम्मा के कहने से शादी नहीं करता। जब तक तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो बर्गर खाती रहेगी, चाउमीन खाती रहेगी, मोमोज खाती रहेगी। जब पैसे खत्म हो गए, तुम गए गैरेज पे और वो मोबाइल पे। एक बात बताओ ईमानदारी से, जो लड़की तुम जो उसके पीछे मर रहे हो, मिट रहे हो, जहर खा रहे हो, यूं कर रहे हो, अम्मा की नहीं सुन रहे हो, अब्बा की नहीं सुन रहे हो, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? बोलो। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, उस माँ को धोखा दे रही है। रात के 12-12 बजे जो चैटिंग कर रही है तुमसे, तो वो माँ को धोखा नहीं दे रही है। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, क्या वो तुम्हें धोखा नहीं देगी? बोलो। जिस बाप ने 18-20 साल अपना माल खिलाया, पाला, सर पे रखा, सब कुछ, उसी बाप के साथ गद्दारी कर रही है, उससे छुप कर तुमसे बातें कर रही है। तुम्हें सब कुछ जाने क्या क्या कह रही है, वो जुमले मैं एक पे बोल नहीं सकता क्योंकि बहनें भी बैठी है, तुम सब जानते हो। तो जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो लड़की अपने सगे भाई को, भाई का रिश्ता कितना करीबी खूनी रिश्ता होता है, खूनी रिश्ता होता है, जो लड़की अपने भाई को धोखा दे सकती, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। पागल मत बनो। अगर तुमसे, उसकी तो मोबाइल पे बात करने की आदत हो गई, जब तुमसे बात कर रही है तो आदत तो तुमने बिगाड़ दी। और तुम इतने दूध के धुले हुए, तुम ही उतरे थे पहले आसमान से, जो सबसे पहले तुमसे ही बात करने लगी। वो क्या पता तुमसे पहले कितनों से बात कर ली, और तुम्हारे बात कितनों से करेगी। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, तुम्हें चूना लगा देगी, चूना। जो लड़की अपने बाप को धोखा देगी, बाप को, तुम करोगे काम और घर में होगी गुंडागर्दी। कैसे बोलूं, माइक पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन जुमले समझ लेना मेरे। वरना रिश्ता करो तो माँ बाप के कहने से करो। आजकल कुछ लड़कों ने सिर्फ इस वजह से रिश्ते तोड़ दिए, उस लड़की ने मोबाइल लेने से और फोन करने से मना कर दिया। इस लफंगे बेहूदे से पूछो, अरे जो तुझसे हंसेगी, बोलेगी, क्या खाना खाया, क्या पिया, कैसे कपड़े पहन रही हो, क्या सो रही हो, क्या पी रही हो, ये छिचोरापन करने के लिए वही लड़की, उसका प्यार मानोगे तुम, उसका प्यार। अरे ये धोखा है, धोखा। खाएगी तुम्हारा माल और बदमाशी कहीं और चलेगी। अब इससे गलत जुमला मैं नहीं बोल सकता, मेरी बात समझ लियो पूरी। इतने नादान नहीं हो तुम। कैसे नादान लड़के हैं हजरत। कई बच्चियों ने, जिन्होंने, लड़कियों ने तकरीरें सुन ली हैं या जो पढ़ रही हैं, पर्दे से रह रही हैं, उस वो लड़के का रिश्ता हो गया, वो मोबाइल पहुंचवा रहा, उसने फेंक दिया, मोबाइल नहीं लूंगी, बात नहीं करूंगी, तो इसने रिश्ता ही तोड़ लिया। क्या नाचने वाली को लाएगा, क्या फाहिशा को लाएगा, जिस्म बेचने वाली लड़की को लाएगा क्या? सैयदा फातिमा और मौलाए कायनात, जरा नबी की बेटी की सुनो। सैयदा फातिमा हजरत अली से कह रही थी,
میرے سرتاج جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا کا فاطمہ کیوں؟ کہا اس لیے جب تک میں زندہ رہوں گی کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، اور میں چاہتی یہ ہوں کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ نبی کی بیٹی، اور تم نے اس لیے رشتہ چھوڑ دیا کہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے؟ پھر کوٹے پہ کیوں نہیں چلے گا؟ گھر لو بھر لو گھر اپنا ناچنے والیوں سے۔ توبہ 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 توبہ، مجبوری ہو گئی ہے کچھ لڑکیوں کی اب بات کرنا، مجبور کر دیا ان لفنگوں نے۔ کہیں کا میلہ، اگر میلہ لگا ہوا بساط خانے کی دکان ہو تو 10-12 لفنگے اسی بساط خانے کی دکان میں گھوم رہے۔ اس سے پوچھ وہاں عورتوں کا سامان لینے جاتا، ارے تم مرد کے چھکا چوڑی پہنے گا، کڑھے پہنے گا، کیا زیور پہنے گا، کیوں گیا عورتوں کے میلے میں؟ یہ اس لیے گیا تاکہ کسی کے کونی لگ جائے، دھکا لگ جائے۔ اس سے کہو تیری ماں گھر میں مار کونی، تیری بہن گھر میں ہے، جا کر بدتمیزی۔ شرم آنی چاہیے۔ اچھی خاصی لڑکیوں کو ذہن بگاڑ کے رکھ دیے، شریف بچوں کا اب رشتے ہی نہیں آ رہے، کیونکہ لفنگے لڑکے ہو گئے، لفنگی لڑکی ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات ہے، موٹر سائیکلوں میں گھومی پھر رہی ہیں۔ اماں ہے، اماں بے حیا کہیں کی، وہ لڑکا لڑکی کو گھر میں لے کر، کون ہے بیٹا؟ کسی نے پوچھا کون ہے؟ بولے وہ میرے بیٹے کی گرل فرینڈ ہے۔ گرل فرینڈ ڈوب کے نہیں مرا گیا تجھ سے؟ ایک جوان لڑکا اور لڑکی موٹر سائیکل پہ گھوم رہا اور ویسے رہ رہا اور پھر اپنے کمرے میں لا کے رکھ رہا، وہیں پر ہے، کون ہے؟ اس کی دوست ہے، اس کی گرل فرینڈ ہے۔ وہ پیٹرول اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، چاہے پیٹرول جائے آگ جائے، لگنی آگ ہے۔ اس سے پوچھو وہ جوان لڑکی کسی لڑکے، کون ہے بیٹا؟ بولی وہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ بوائے فرینڈ گولی مار دو رکھ کے۔ ایسی بیٹی پالی ہے؟ بے حیائی کا بالکل بازار گرم کر دیا۔ نہیں، مسلمان کی بیٹی ایسی نہیں ہے۔ مسلمان کی بیٹی کا طریقہ ہے، اللہ اللہ شام کو سو رہی ہے تو قرآن پڑھ کے سو رہی ہے، صبح کو اٹھ رہی ہے تو قرآن پڑھ کے اٹھ رہی ہے، پیٹ میں امید بچے کی، قرآن پڑھ رہی ہے، برتن مانج رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، 18 پارے صبح سے شام تک پڑھ لیتی ہے۔ جب پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 18 پاروں کا حافظ قرآن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دار تکبیر، دار رسالت، دار غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان سائی قبلہ، علماء اہل سنت، دار حیدری۔ عورت کا مقام کم نہیں ہے، غوث پاک کو جنم دینے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے، ولیوں کو جنم دینے والی عورت ہے، نیک لوگوں کو جنم دینے والی عورت ہے، مگر کتے بھونکانے والی نہیں تھی۔ اب تو 40 سال کی ہو، گجرا رہی ہے، گجرا، منہ پھیلیا کہیں کی، منہ یا کچھوے جیسا، اور بس دانت پھاڑنے سے مل جائے بس۔ جوان بیٹیاں گجراتی پھر رہی ہے، گجراتی بڑی اچھی لگ رہی ہے صاحب، کوئی بولنے والا نہیں رہا۔ ولیوں کو جنم دینے والی عورت ہے، عورت۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں پیٹ میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اماں تلاوت کرتی ہے، جب پیدا ہوتے ہیں تو 15 پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں۔ غوث پاک کی ماں نے کبھی بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، اندر گھر میں اور کپڑا ڈھک کے ایسے، اللہ برکتیں فرمائے، کپڑا ڈھک کے ایسے تاکہ جسم نہ دکھے، ایسے دودھ پلایا کرتی تھی۔ اور اب تو گلے اتنے، میرا اشارہ سمجھ رہے ہو، اتنے ڈھیلے پہن رہی ہیں،
گھر میں جوان دیور ہے، گھر میں سسر ہے، آدھا آدھا جسم دکھ رہا اس کا، گھر میں بھائیے بھتیجے کون کون ہے، یہ لچ رہی ہے تو جسم دکھ رہا، جھاڑو مار، دوپٹے تو ہیں ہی نہیں، شرم و حیا غیرت ختم کر دی ہے بالکل، ساری چیزیں ختم، مگر سبھی لڑکیاں غلط نہیں ہیں۔